اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے خدا کی صفات، خدا کے اوصاف اور خدا کا تعارف جو قرآن نے پیش کیا ہے، قرآن نے جس انداز سے خدا کا تعارف کرایا ہے، خدا کے اوصاف و کمالات کو بیان کیا ہے، وہ کسی کتاب میں اور کسی دوسرے مذہب اسلام کے علاوہ دوسرے دین میں نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، وہ اس صفتوں کو ہم پڑھ رہے تھے، اس کو مختلف آیات سے اخذ کیا گیا ہے اور لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا کو دانا کہا گیا، خبیر کہا گیا، قادر کہا گیا۔ میرے خیال سے یہ تمام ایک ایک کو پڑھنے سے وقت ضائع کرنا ہے، آپ ان تمام صفات کا خود مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر تمرکز کیا جائے اور ٹھہر کر کے اس کی توضیح دی جائے، سمجھ رہے ہیں؟ صرف اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ اوبر ہمیں چیز دانا وبر ہمیں چیز قادر و توانس، وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ خداوند در عین حال کی در غایت عظمت اس بی نہایت اس و ہیچ مثل مانند شریک و ہمتائی ندارد۔ کہنے کہ خداوند متعال اس حال میں کہ وہ عظمت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ غایت عظمت اس یعنی عظمت کی انتہا، غایت کہا جاتا ہے مولانا، ہاں، انتہا کو کسی چیز کو، سمجھ رہے ہیں؟ وہ بے نہایت بھی ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ ٹھیک، دوسری طرف اما خدا اس کی بے انسان از رگ گردن نزدیک ترس، وہ ایسا خدا ہے جو انسانوں کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، عظمت کے اعتبار سے بہت دور ہے، انتہا کو ہے، کہاں تک اس کی سلطنت ہے، کہاں تک اس کا اقتدار ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، بود کے اعتبار سے، دوری کے اعتبار سے اس کی انتہا کا علم نہیں ہمارے پاس، اور قربت کے اعتبار سے دیکھیں تو خدا اتنا قریب ہے کہ انسان کی شہرگ گردن سے بھی ہے نا، نحن اقرب من حبل الورید وحتی وسوسہائے نفس اورا نیز میدانت۔ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ انسان کے دل میں، انسان کے نفس میں جو وسوسہ ہوتا ہے، یعنی انسان دل ہی دل میں جو کچھ کہتا ہے، خدا اس سے بھی باخبر ہو جاتا ہے۔ پہلو میں بیٹھا ہوا انسان باخبر نہیں ہو پاتا۔ ٹھیک، کیا سوچا، کیا خیال کیا، لیکن خدا اس سے آگاہ ہے، وہ اس سے خبردار ہے۔ خدا اس کی بس بخشندہ و مہربان، بہت زیادہ بخشش والا، معاف کرنے والا، مہربان۔ و ان دو صفت آن گونے در او سرشار است کہ ہر سورے از قرآن نبعان آغاز کر دے است۔ کہہ رہے کہ یہ ایسی دو صفتیں ہیں خدا کی، رحمان و رحیم، کہ قرآن مجید کے ہر سورہ کی ابتدا اور اس کا آغاز اللہ کی انہی دو صفتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے نا۔ ہر سورہ کے ابتدا میں بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ میں اللہ کی یہ دو صفتیں رحمان و رحیم ہوتی ہیں۔ وہ خدائس غفور، بخشنے والا، غافر الذنب ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا، غفار ہے، بہت زیادہ بخشنے والا، باوجود کی قوی ہے، نیرومند ہے، قاہر ہے، ہر چیز پر غلبہ رکھنے والا، قہار ہے، بہت زیادہ تسلط رکھنے والا، قابل التوب ہے، توبہ کو قبول کرنے والا، وہاب ہے، بہت زیادہ بخشش کرنے والا، ودود ہے، ودود یعنی محبت کرنے والا، دوست رکھنے والا، چاہنے والا،
رؤوف ہے، مہربان ہے، ذو الطول یعنی صاحب نعمت ہے، نعمتیں عطا کرنے والا، ذو الرحمہ رحمتوں والا ہے، تواب بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، ذو الفضل العظیم بہت بڑی فضل والا ہے، بہت بڑے کرم والا ہے، وہ خدا اس کی دعا ہارا میشنود و اجابت می کند، وہ ایسا خدا ہے جو انسانوں کی دعاؤں کو، التجا کو، ٹھیک، درخواست کو سنتا ہے اور اجابت کرتا ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ دنیا کے تمام خدا ایک معبود حقیقی کے علاوہ نہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں نہ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ سنتے بتوں کے سامنے سنیں گے، جواب دیں گے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے آواز دو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعوت پر لبیک ہوں۔ دست رحمت و قدرت او باز و گشودے اس کا دست رحمت کھلا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دست رحمت الہی کھلا ہوا ہے ہمیشہ اپنے بندوں کے اوپر، دست رحمت، دست شفقت اس کا کھلا ہوا ہوتا ہے، وہ ہر گونے کی بے خواہد میں بخشت و روزی میں دہد، اور جیسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جس راستے سے، جس طریقے سے، جب چاہتا ہے روزی دیتا ہے۔ خدائی کی قرآن معرفی میں کند، خالق آفرینندے فاطر السماوات والارض، آفرینندے آسمانہ و زمین، و ان بالاتر خالق کل شیء۔ قرآن نے جس خدا کی معرفی کی ہے، ٹھیک ہے، قرآن نے جس انداز سے خدا کا تعارف کروایا ہے، وہ خدا کیسا ہے؟ خالق، پہلے تو کہا کہ خالق ہے، پیدا کرنے والا، پھر کہا فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا، پھر کہا اس سے بھی بڑی خالق و کل شے، جو کچھ ہے، خالی زمین نہیں، خالی آسمان نہیں، ٹھیک، خالی انسان نہیں، صرف جانور نہیں، جو کچھ ہے اس کائنات میں سب کا خالق وہی ہے۔ بس ہر وہ چیز کی جو اس دنیا میں ظاہر ہے، وجود رکھتی ہے، وجودش از خداس، اس کا وجود خدا کی عنایت ہے، وہ چیز اگر ہے تو خدا کی وجہ سے، خدا کی عنایت کی وجہ سے، وہ وابستہ و نیاز مند بے اومی باشد، اور ہر چیز اپنے وجود میں اسی کی محتاج ہے، سمجھ رہے؟ جب تک کہ اس کی توجہ نہیں ہوگی، اس کی عنایت نہیں ہوگی، کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی، اور جب تک وہ چیز وجود میں ہے اپنے خالق کی محتاج ہے، ٹھیک۔ خداوند در آسمان ہاں ہست و در زمین نیز ہست، خداوند متعال آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، و در ہمیں جا الاس، اور جہاں وہ ہے بعنوان معبود ہے، ایک ہی آسمان پہ کچھ اور ہو، زمین پہ کچھ اور ہو، جیسے ہندو اپنے دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں کہ وہاں اس کی کچھ اور حیثیت ہے، کہیں اور آسمان پر کچھ اور حیثیت ہے، دریاؤں میں کچھ اور حیثیت ہے، خشکی میں کچھ اور حیثیت ہے نا، خدا جہاں کہیں بھی ہے وہ تو ہر جگہ ہے، اور جہاں بھی ہے معبود ہے۔ نہ ان کی در آسمان باشد، نہ یہ کہ آسمان میں، آسمان کا خدا آسمان ہو اور زمین میں زمین ہو، ایسا نہیں ہے، آسمان میں بھی الہ ہے، زمین میں بھی الہ ہے، جہاں بھی ہے وہ الہی ہے، ہر جا کی باشم خدا باماس، ہم جہاں کہیں بھی رہیں گے خدا ہمارے ساتھ ہے، وَبِعَنْچِ مِن كُنٍ دَانَاسْ، جو کچھ ہم انجام دیتے ہیں اس کے بارے میں خدا جانتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تعلمون ہے غلط ہے، تعلمون نہیں، تعملون، ہاں میم سے، وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم انجام دیتے ہو۔
خدائے قرآن رب ہے، یعنی صاحب اختیار، مالک، مدبر، ہمیں شؤون است، تمام چیزوں کا مالک و مختار ہے، وہ پروردگار ہمیں عالمیان است، اور تمام عالمین کا پالنے والا رب ہے۔ او ہیچ شریک و انبازی نہ دارد، اس کا کوئی شریک اور کوئی مثل نہیں ہے، نہ در آفرینش و سلطنت، نہ اس کی آفرینش میں یعنی خالقیت میں، نہ اس کی ربوبیت میں، سلطنت یعنی حاکمیت میں اس کی، اور نہ اس کی ربوبیت میں، نہ در حکم کردن، نہ در شفاعت، نہ در ہیچ کمالی دیگر۔ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، چاہے اس کی ذات ہو، چاہے اس کی صفات ہو، چاہے صفات میں سے آفرینش ہو، چاہے سلطنت ہو، چاہے ربوبیت ہو، کسی بھی چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ورنہ در ہیچ کمالی دیگر، کسی بھی کمال میں، اللہ کے کسی بھی کمال میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بہت سارے کمالات ایسے ہیں، بہت ساری خوبیاں ایسی ہیں کہ جو خدا میں ہیں وہ بندوں میں بھی ہیں۔ کل 2-3 ایسے صفات گزرے کہ جو بندوں کے لیے بھی ہے، خدا کے لیے بھی ہے۔ مثلا مومن اللہ کے لیے، سلام، شکور، اللہ بھی شکور ہے، ہم بھی ہے نا۔ یا مثلا بہت ساری خصلتیں ایسی ہیں، بہت ساری صفتیں ایسی ہیں کہ جس کی نسبت خدا کی طرف بھی دی جاتی ہے، بندوں کی طرف بھی دی جاتی ہے نا۔ مثلا وہ غفور ہے، آپ بھی کسی کو معاف کریں گے تو آپ پر غفور صادق آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ کریم ہے، سخی ہے، آپ مثلا خدا کریم ہے، وہ کسی کو عنایت کرتا ہے کچھ، وہ کسی کو عطا کرتا ہے کچھ، آپ بھی کسی کو عنایت کرتے ہیں یا عطا کرتے ہیں، تو آپ بھی کریم ہوئے کہ نہیں ہوئے آپ؟ فرق کیا ہوگا؟ ہمارے کمالات کیا ہے مولانا، اور خدا کے کمالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو اس کے کمالات ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں، جو اس کی صفتیں ہیں، عین ذات ہیں۔ کیا ہے؟ عین ذات ہے، وہ ان صفات میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے صفات اپنے ہیں، لیکن ہمارے صفات اکتسابی ہیں۔ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے اندر یہ خوبیاں نہیں تھی، ٹھیک، ہم نے کسب کیا، سیکھا، اپنے اندر وہ خوبی پیدا کی، کوئی عمل انجام دیا، تب جا کر کے ٹھیک اس کی خوبیاں اپنی ہیں، ہماری خوبیاں اپنی نہیں ہیں، اس کی دی ہوئی ہے۔ ہم اپنی خوبیوں میں دوسروں کے محتاج ہیں، وہ اپنی خوبیوں میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہماری ذات الگ ہے، ہمارے کمالات، ہماری خوبیاں الگ ہیں، لیکن خدا کی ذات اور اس کے صفات الگ الگ نہیں ہے بس۔ لہذا غیر خدا ہر نصیب و بحری از کمال دارت، خدا کے علاوہ جو بھی کوئی کمال رکھتا ہے، کوئی خوبی رکھتا ہے، از خدا وام گرفتے است، اس نے خدا سے قرض لیا ہے، خدا کی طرف سے ہی ہے۔ قرآن کریم در واقع کتاب خدا شناسی و معرفت اللہ، حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید خدا شناسی اور خدا کی معرفت کی کتاب ہے۔ قرآن کے ذریعے سے خدا کو جس طریقے سے پہچانا جا سکتا ہے، خدا کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے، کسی اور طریقے سے یا کسی اور کتاب کے ذریعے سے نہیں کی جا سکتی۔ خدا کی معرفت اور خدا شناسی کی بہترین کتاب قرآن مجید ہے۔ آیات قرآن در ان بارے انچنان عمیق و دقیق اس کے بزرگ ترین اندیش مندان نیز بکن ہے آن راہ نمی یا بند۔ خدا کی معرفت اور خدا کی شناخت کے بارے میں قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں، وہ آیتیں اس قدر گہری ہیں، اس قدر دقیق ہیں، اتنی بامانہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی پڑھا لکھا اندیش مند انسان کیا ہے، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن کی آیتوں میں جس طریقے سے خدا کے صفات و کمالات بیان کیے اور جن کلمات کا استعمال ہوا ہے،
وہ معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے اتنے عمیق اور گہرے ہیں کہ جن کے معنی اور مفاہیم انسان کی فکر میں سمانے والے نہیں. دنیا کا کوئی بھی پڑھا لکھا انسان اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا, اسے کما حق درک نہیں کر سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ وہی کہہ رہے ہیں آیات قرآن در ان بارے, اس سلسلے میں, کس سلسلے میں؟ خدا کی معرفت کے بارے میں. جو قرآن کی آیتیں ہیں انچنان عمیق و دقیق ہے, وہ اتنی گہری اور اتنی بامانہ ہے, دقیق ہیں کہ بزرگ ترین اندیشمندان کی بڑے سے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی بےکن ہیں آن اس کی حقیقت تک راہ نبی یا بند راستہ نہیں پا سکتے. راستہ ملنے والا نہیں, کوئی اس کی حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتا. تعریفی کو قرآن کریم از خداوند ارائے می دہد, قرآن کریم نے خداوند متعال کی جو تعریف کی ہے, جو توصیف کی ہے, جو اوصاف بیان کیے ہیں, وہ جامع ترین, وہ سب سے زیادہ جامع, سب سے کامل, دقیق ترین, سب سے دقیق, ورسا ترین اور سب سے بامانہ تعریف ہے. قرآن نے خدا کا تعارف جس انداز سے کرایا, خدا کے جو اوصاف بیان کیے ہیں, خدا کی جو تعریفیں کی ہیں, اس سے جامع, اس سے کامل, اس سے بہتر تعریف ہو ہی نہیں سکتی. ختم. خدا کی تعریف, خدا کی توصیف, خدا کے کمالات کو جس طریقے سے, جس انداز میں قرآن نے بیان کیا ہے, ویسے کوئی نہیں بیان کر سکتا. قرآن کی خدا کے بارے میں تعریف ہے, سب سے جامع تعریف ہے, سب سے دقیق تعریف ہے, سب سے بامانہ تعریف ہے, سب سے کامل و اکمل تعریف ہے. از ان روز کی امام خمینی آن عارف وارستہ و حکیم میں اندیشمند و مفسر عالی قدر فرموده ہے. یہی وجہ ہے کہ امام خمینی جیسے کیا ہے, عارف باللہ, خدا رسیدہ, حکیم, پڑھے لکھے, مفسر, عالم, جو بھی کہنے آپ, انہوں نے فرمایا ہے قرآن کے بارے میں کیا, کہ اگر قرآن نہ بود باب معرفت اللہ بستے بود الالابد. کہہ رہے کہ اگر کتاب خدا نہ ہوتی, قرآن مجید نہ ہوتا, تو خدا کی معرفت کا دروازہ لوگوں کے لیے بند ہوتا, قیامت تک کوئی پہچان ہی نہیں پاتا. قرآن نے تعارف کروایا, قرآن نے پیچ روایا, ورنہ انسان کے اندر اتنی شکتی, اتنی طاقت, اس کے پاس اتنا کمال, اتنا ادراک, اتنا شعور کہاں کہ وہ اپنے رب کو پہچان سکے. کہ اگر قرآن نہ بود, اگر قرآن نہ ہوتا باب معرفت اللہ, تو اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان کا دروازہ بستے بود الالابد, ابد تک کے لیے, قیامت تک کے لیے وہ دروازہ بند ہوتا. خدا کی معرفت اور شناخت حاصل نہیں کر سکتا تھا. او خداوند را همین مقدارش هم که در قرآن هست در هیچ کتابی نمی یابید حتی در کتب عرفانی اسلام. کہہ رہے کہ قرآن نے جتنا تعارف کروایا ہے جس انداز سے, جتنی مقدار میں, اب چلے جائیے دنیا کی تمام کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, یہاں تک کہ علم عرفان, کیا ہے, علم عرفان, جس میں صرف اور صرف خدا کی ذات اور اس کی صفات سے ہی بحث کی جاتی ہے, وہاں بھی آپ کو اس مقدار میں خدا کے اوصاف نہیں ملیں گے جتنے قرآن میں ہیں. جبکہ وہ مکمل, جبکہ قرآن خالی خدا کی معرفت کی کتاب نہیں ہے. قرآن میں دین اسلام کے تمام اصول دین, فروع دین, اخلاقیات, تمام چیزیں, اس کے باوجود بھی قرآن نے خدا کی معرفت اور خدا کے اوصاف کو جس انداز سے پیش کیا, جس مقدار میں بیان کیا, دنیا کی کسی کتاب میں اس مقدار میں آپ کو نہیں ملے گا. تعجب نہیں ہے کہ ایک مستقل علم کی جو خدا کی معرفت سے ہی مخصوص ہے, اس علم میں بھی خدا کے اتنے اوصاف نہیں ملیں گے, اتنے کمالات نہیں ملیں گے جتنے قرآن میں. بعض تعبیرات قرآنی غیر آنیس کی آنہا دارت, اس کے باوجود جو خدا قرآن مجید میں جو تعبیرات ہیں, جو کلمات ہیں, جو اوصاف بیان ہوئے ہیں, کسی کتاب میں نہیں ملیں گے. ایک نحو دیگری ہستی, ایک لطائف دیگری در قرآن, وہاں جو بیان کیے جاتے ہیں دوسری کتابوں میں خصوصاً
علم عرفان میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں جو خدا کے اوصاف جو کمالات بیان کیے گئے ہیں وہ اور ہیں، اور قرآن نے جو بیان کیے ہیں وہ اور ہیں. جو لطائف، جو خوبصورتی، جو زیبائی، جو معنی کی گہرائی قرآن کے کلمات میں ہے، قرآن کی تعبیرات میں ہے، وہ عرفانی کتابوں کی تعبیرات میں اور ان کے کلمات میں زمین آسمان کا فرق. ظاہر سی بات ہے، اب خالق کا کلام اور مخلوق کا کلام تو ایک نہیں ہو پائے گا. ہماری تعبیر اور خدا کی تعبیر ایک تو نہیں ہو جائے گی. ہم اپنے علم کے اعتبار سے، ہم اپنی فکر کے اعتبار سے خدا کے اوصاف اور اس کے کمالات بیان کرتے ہیں. خدا کے اعتبار سے ہمارا علم کب اس کے علم کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہماری تعبیریں اس کی تعبیر جیسی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے بیان کردہ کمالات اس کے بیان کردہ کمالات کے برابر تھوڑی ہو سکتے ہیں. بس چلیں، یہ ہو گئے اوصاف کی بحث. اور قرآن مجید نے خدا کا جو تعارف پیش کیا ہے، خدا کی معرفت جس انداز سے کرائی ہے، وہ آیات کی روشنی میں یہ تھے جو آپ نے پڑھے ہیں. ٹھیک، اب آگے انشاءاللہ دیکھیں گے کل. ٹھیک، چلے التماس سے دعا دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ و ناصر.